حمد خدا ہوں دوستو نعت رسول ہو، حمد خدا ہوں دوستو نعت رسول ہو، پہلے میرا سلامی محبت قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام على محبوب رب المشرقین والمغربین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله العظيم۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہے۔ انسان اگرچہ گناہگار ہو لیکن وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کی نیکیوں کی برکت سے، نیک کاموں کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی مختصر سی گفتگو میں نبی علیہ السلام کے معجزے ہی کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسا کہ کل بھی آپ حضرات سے اس فقیر نے کہا تھا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو کام عادت کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے مثال بھی دی تھی کہ آپ بیمار ہوئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی، آپ نے دوائی کھائی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ عادت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بلکہ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائے اور وہ اللہ والا اپنا مبارک ہاتھ آپ کے بدن پر پھیر دے، اگر آپ ٹھیک ہو جائے، اگر یہ کام اللہ کے نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر یہ کام اللہ کے ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو اسی معجزے کے بارے میں آج بھی مختصر سی گفتگو کروں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو نبی علیہ السلام کے دو پہلو، ایک طریقے سے ہمارے نبی بشر بھی ہے اور ایک طریقے سے ہمارے نبی نور بھی ہے۔ کوئی ہمارے نبی کو صرف بشر کہے تو بھی اس پر فتویٰ ہے،
اور اگر کوئی نبی کو صرف نور کہے تو بھی اس کے اوپر فتوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نور کا ذکر بھی قرآن میں بیان کیا اور بشر کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات دے کر کے خاکسانِ گیتی پر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے وقت کے بلکہ صبح قیامت تک تمام نبیوں کے تاجدار کا نام محمد الرسول اللہ ہے، تمام کائنات کی جان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام کائنات کے بہت بڑے طبیب کا نام نبی آخر الزماں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو روحانی طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور کوئی انسان یہ کہے میں نبی کو مانتا ہوں لیکن نبی کے معجزے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کے معجزے کو بھی ماننا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی مادرزاد اندھے کو لایا جاتا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس کے جو ہے آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اس کی روشنی واپس آ جاتی، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اب اگر احمد یہ کہے میں اللہ کہ نبی عیسیٰ کو تو مانتا ہوں لیکن ان کے اس معجزے کو نہیں مانتا ہوں، اہل علم فرماتے ہیں وہ انسان مسلمان ہو نہیں سکتا جو نبی کو مانے اور نبی کے معجزے کو نہ مانے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کو مانتا ہوں لیکن نبی کے معجزے کو نہیں مانتا ہوں، در حقیقت اس نے نبی کو مانا ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت بخشی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک بغل شریف کے نیچے اپنے ہاتھ کو ڈالتے پھر ہاتھ کو نکالتے، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ اتنا چمکتا اتنا دمکتا کہ پورا عالم جو ہے سورج کی روشنی عالم میں آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے سامنے پھیکے پڑ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ تھا۔ اور آپ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا رویا، آپ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو معلوم چلا کہ میرے والد یعقوب کی بینائی چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا شریف دیا اور کہا اے لوگوں اس کرتے کو میرے والد کے جو ہے مبارک سر پر ڈال دینا اور مبارک سر پر ڈال دینا۔ قرآن شاہد ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مبارک قمیص کو لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد آپ کے والد کی مبارک چہرے پر ڈالتے ہیں، جب ڈال کے قمیص کو نکالتے ہیں جس مبارک قمیص کو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، جب ڈالنے والوں نے ڈالا، ڈالنے سے پہلے کیا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن جب قمیص مبارکہ کو ڈالا جاتا ہے ڈالنے کے بعد نکالا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے جب اللہ کے نبی کے بدن سے لگنے والے کپڑے کو کہا یہ قوت بخشے یہ شرف بخشے کہ وہ کسی کے چہرے پر پڑ جائے اس کی بینائی واپس آ جائے، جب اللہ کے نبی کے بدن سے لگا ہوا کپڑے کا یہ عالم ہے تو نبی کے سراپا کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ لیکن اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو معجزہ دیا ہے، نبی کے صدقے میں دیا ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس کو معجزہ دیا ہے، نبی کے صدقے میں دیا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح کو معجزہ دیا ہے تو نبی کے صدقے میں دیا ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کے مبارک کرتے شریف میں جو اثر بخشا ہے نبی آخر الزماں کے صدقے میں بخشا ہے۔ اور آپ آگے بڑھے، یہ تو انبیاء کرام ہے لیکن ہمارے نبی کا مقام تو کیسا مقام ہے، ہمارے نبی کی شان تو کیسی شان ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں ہمارے نبی کی بارگاہ ہے، ہمارے نبی کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جابر حاضر ہوتے ہیں، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، حضرت جابر صحابی رسول ہے، حاضر ہوتے ہیں کہ دیکھا آقا اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کو جابر کے گھر دعوت ہے، یا رسول اللہ آج آپ کو جابر کے گھر آنا ہے۔ اللہ کے رسول
फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो सुनो, मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं आने से पहले जो है तुम अपनी बीवी से कहो कि वो आटे को ना गूंदे, और अपनी बीवी से कहो कि वो सालन को जो है बच्ची में से ना निकाले। हजरत जाबिर अपने घर तशरीफ लाते हैं, लाने का एक छोटी सी बकरी ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़माने फरमाया है कि आप आटे को ना गूंदे और सालन को उसमें से ना निकाले। सुना कि हजरत जाबिर फरमाते हैं, नबी आखिर ज़मा तशरीफ ला रहे हैं। नबी आखिर ज़माने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर अपने सहाबा में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे असहाब चलो जाबिर के घर दावत है। रिवायतों में आता है 1000 सहाबा इकराम थे। नबी आखिर ज़मा के साथ हजरत सैयदना जाबिर के घर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद हजरत जाबिर ने देखा, हैरान हो गए कि नबी आखिर ज़मा तो आ रहे हैं, लेकिन हजारों सहाबा आ रहे हैं। गर्ज ये कि वो सहाबी थे, उनका अकीदा था जब नबी अपने असहाब को ला रहे हैं उनके खाने का इंतजाम नबी ही फरमा देंगे। गर्ज ये कि हजरत जाबिर तशरीफ लाते, हजरत जाबिर के घर नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, ऐ जाबिर लाओ आटा कहाँ पर है। वो आटा नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। नबी आखिर ज़मा उस मुबारक आटे में अपने मुबारक फूक शरीफ को मिला देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर आटा लेकर के चले जाओ और इस आटे को गूंदना। उसके बाद नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मुबारक सालन में अपने मुबारक लुआब दहन को यानी फूक शरीफ को उस सालन में डाल देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर लाओ आप रोटी भी पकाते लाओ और सालन भी पेश करो। हजरत जाबिर फरमाते हैं, छोटी सी बकरी थी, मैंने ज़िबाह की थी और उसका सालन बनाया था, थोड़ा सा आटा था, उसकी मैंने रोटियां बनाई थी। लेकिन हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी की मुबारक फूक शरीफ का ये असर 1000 सहाबा ने खाया। अब जरा अंदाजा लगाइए, अब जरा अंदाजा लगाइए, जिस नबी की मुबारक फूक शरीफ का ये आलम है तो उस नबी के सरापा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर रज़ा हशमती साहब सिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हजरत का खिताब शुरू होगा। सुरद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि कसीरन कसीरा। मैं कर रहा था, जिस नबी की मुबारक फूक शरीफ का ये आलम है, लुआब दहने रसूल का ये आलम है, तो उस रसूल के सरापा का आलम क्या होगा। और आप आगे बढ़े, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उम्मे मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जो है बर्तन में शहद और घी डाल करके नबी आखिर ज़मा की बारगाह में भेजा करती थी। हजरत उम्मे मालिक फरमाती है, मैं जो है जिस बर्तन में डाल करके घी और शहद नबी की बारगाह में भेजा करती थी, वो बर्तन मेरे घर में हुआ करता था और नबी आखिर ज़मा उस बर्तन में से घी भी तनावुल फरमाते और शहद भी तनावुल फरमाते। मैं उस बर्तन को मैंने बड़ा संभाल करके रखा था। हजरत उम्मे मालिक फरमाती है, जब मेरे घर में कुछ ना होता और मेरे बच्चे मुझसे खाने के लिए मांगते, मेरे घर में कुछ ना होता, मैं उस बर्तन में हाथ डालती और उस बर्तन में से मैं घी को भी निकालती और शहद को भी निकालती। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, जिस बर्तन में से नबी आखिर ज़मा से कुछ खाना कुछ जो है घी या शहद खाए, उस बर्तन में भी आलम हो जाए
کہ جب جب بھی ام مالک نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا ہے کبھی بھی ان کا ہاتھ خالی نہیں نکلا ہے. جس برتن کو نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کا عالم یہ ہو جائے گا نبی کے سراپا کا عالم کیا ہوگا. اور آپ آگے بڑھے. آج بھی ہمارات کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے, آج بھی ہمارات کے جو ہے فریکچر ہوا کرتے ہیں, لیکن آپ آئیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے, صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی رسول ہے, وہ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عتیق لاؤ, جس تمہارے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور تم نے اسے باندھا ہے اسے کھول دو. حضرت عبداللہ ابن عتیق اسے کھول دیتے ہیں. کھولنے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق کی جو ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس جگہ پر نبی صرف اپنے مبارک ہاتھ کو گھماتے ہیں, مبارک ہاتھ کو پھیرتے ہیں. حضرت عبداللہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ پھیرنا تھا, میرے پیر کی ہڈی بالکل ٹھیک ہو گئی. آپ ذرا اندازہ لگائیے, جس جو نبی اپنا مبارک ہاتھ پھیر دے تو وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ٹوٹ جائے. حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں جب نبی نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہے اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اس پیر کی ہڈی کبھی بھی نہیں تھی. جس نبی کے مبارک ہاتھ میں یہ اثر ہے اس نبی کے سراپا کا عالم کیا ہوگا. اور آپ آگے بڑھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں حضرت ام معبد کے مکان خیمے میں تشریف لے گئے اور ان کے پاس بکری تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ام معبد کیا تم ہمیں اس بات کی اجازت دو گی کہ جو ہے یہ اس بکری کا ہم دودھ دھوئے. تو صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری تو کئی دن سے اس نے دودھ نہیں دیا ہے, یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے یا رسول اللہ, یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ تم ہمیں اجازت دے دو, اجازت مل جاتی ہے. یار رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ عادت جاری ہے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جب بکریاں جنگلوں میں چلتی ہے یا ایسے میدان میں چلتی ہے جہاں پر کوئی نہیں ہے, لوگ آج ایسی بکریوں کا دودھ بغیر مالک کی اجازت کے جو دھو لیتے ہیں اور اسے پیتے نظر آتے ہیں. لیکن مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کوئی چیز کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے کھائے. غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اس کے بعد نبی آخر الزمان نے اس بکری کے دودھ کو دھویا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس بکری کے مبارک تھن میں اتنا دودھ بھر گیا جب نبی نے دودھ کو نکالا ہے برتنوں کے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی آخر الزمان کا معجزہ ہے. اور آپ آگے بڑھے. نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے. ہمارے نبی کی بارگاہ ہے, ہمارے نبی کی بارگاہ ہے, صحابہ اکرام جلوہ فرما ہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, نبی تشریف فرما ہے, نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے. ایک چوڑی آتی ہے اور وہ گھوم رہی ہے اور کچھ آواز کر رہی ہے. وہ چوڑی تھوڑی دیر گھوم کر کے آواز لگا کر کے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد نبی آخر الزمان اپنے صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے چڑیا کے چڑا کو تو شکار کیا ہے, جس نے بھی شکار کیا ہے وہ چڑیا وہ واپس کر دے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ابھی یہ چڑیا جو گول گھوم رہی تھی اور یہ اپنی زبان میں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے میرے نر کو جو ہے اس نے شکار کر لیا ہے یا رسول اللہ کے ارشاد فرمائے وہ واپس کر دے. آپ ذرا اندازہ لگائیے جس نبی کا یہ معجزہ کہ وہ جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہا ہے, پرندوں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہا ہے. اور آپ آگے بڑھے. نبی آخر زمان ایک مرتبہ نگل میں تشریف لے جا رہے ہیں, قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. نبی آخر زمان نے کیا دیکھا, ایک ہرنی ہے جو جال میں پھنس گئی ہے. ہرنی کی نظر آقا کریم پر پڑتی ہے. پڑھنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں وہ ہرنی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ مجھے اس جو ہے جال سے رہا فرما دے، یا رسول اللہ اس جال سے رہا فرما دے، میرے دو بچے ہیں جو بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ میں نے دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی، آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو جال سے رہا کر دیا، وہ ہرنی جنگل چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اب ادھر سے وہ شکار جس نے جال کو بچھایا تھا وہ آ رہا ہے، اس کی نظر ہرنی پر پڑتی ہے، پڑنے کے بعد کہتا ہے یا یہ وہی ہرنی ہے یا کوئی اور ہے، غرض یہ کہ وہ ہرنی سے کہتا ہے اے ہرنی تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ہرنی نے کہا میں تو وہی ہوں، لیکن مجھ کو پیغمبر اعظم نے رہا کیا ہے۔ وہ شکاری کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان کو عدل و انصاف کے پیکر ہے، عدل و انصاف کے مجسمہ ہے، وہ تجھے کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ وہ تجھے میری اجازت کے بغیر کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ وہ شکاری کی اجازت کے بغیر شکار کو کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ وہ ہرنی کہتی ہے اے شکاری سن، میں نے نبی آخر الزمان سے یہ وعدہ کیا ہے میں ضرور واپس آؤں گی۔ وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، بھلا انسان وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر ڈالتا ہے، یہ جانور ہے کیسے وعدے کو وفا کرے گا؟ غرض یہ کہ وہ ہرنی کہتی ہے میں نے نبی آخر الزمان سے وعدہ کیا ہے میں ضرور واپس لوٹوں گی۔ غرض یہ کو کہتا ہے چلو ہرنی کہہ رہی ہے نبی آخر الزمان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے آ جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ ہرنی جو ہے واپس جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ ان دو بچوں نے کہا امی جان ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو ہرنی نے کہا اے میرے بچوں میں شکاری کے جال میں پھنس چکی ہوں، اب میرے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہیں پر اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ہرنی کے بچوں نے کہا اے امی جان آپ تشریف لے جا رہی ہے، آپ جال میں پھنسنے جا رہی ہے، ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، ہمیں جال میں پھنسنے کا ڈر نہیں ہے، ہمیں خواہش ہے تو رسول اللہ کے دیدار کی خواہش ہے، ہم تشریف لائیں گے، ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے، ہمیں جو ہے جال کے پھنسنے سے ڈر نہیں ہے، ہمیں آقا کا دیدار تو ہو جائے گا۔ اب شکاری آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ ہرنی تو گئی تھی ایک، لیکن اب تین آ رہے ہیں، ہرنی بھی آ رہی ہے، ساتھ میں اس کے دونوں بچے بھی آ رہے ہیں، وہ دونوں بھی آ جاتے ہیں، ہرنی بھی آ جاتی ہے۔ آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر جانور بھی نبی آخر الزمان کی تابع داری کر رہے ہیں، کس طریقے سے جانور بھی نبی آخر الزمان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی اور جانوروں کے دلوں میں بھی جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ نے ہمارے نبی کی محبت کو ڈال دیا۔ کائنات کا ہر ذرہ یہ جانتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ آخری بات سماعت فرما لے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اے محمد، کیا کہا؟ یہ جو ہے یہودیوں کا کفار مشرکین کا طریقہ تھا کہ آپ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تو اے محمد کہتے، حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد، آقا نے کہا بول، کہا آپ اللہ کے نبی ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ درخت آپ کے پاس آئے، وہ درخت آپ کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ درخت سے کہہ دے تجھے نبی بلا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اب وہ درخت کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد درخت سے کہتا ہے اے درخت تجھے نبی آخر الزمان بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، درخت کو حکم رسول پانا تھا۔ درخت جو ہے پورا اوپر سے لے کر نیچے تک ہلتا ہے اور زمین سے اوپر تشریف لاتا ہے، اور اوپر تشریف لانے کے بعد زمین کو پھاڑتا ہوا نہیں، اہل علم فرماتے ہیں وہ انسان کی طرح باادب چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، نبی اس سے فرماتے ہیں اے درخت کلمہ پر، اتنا کہنا تھا درخت کے پتے پتے سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ آگے بڑھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس مقدس معجزے کو اس نے دیکھا، قدموں میں گرتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا کہتا ہے یا رسول اللہ۔ تو پتا چلا یا رسول اللہ کہنا یہ صحابیوں کی سنت ہے، اور اے محمد
یہ کہنا کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. اس لیے اشرف علی تھانوی نے قرآن میں جہاں جہاں ترجمہ کیا ہے اس نے ترجمہ کیا کیا کیا؟ اے محمد. کیا ترجمہ کیا اس نے؟ اے محمد. لیکن ہمارے امام احمد رضا کا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اے حبیب. میں ایک عرض کر رہا تھا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس درخت کو آپ واپس پہنچا دے, واپس لوٹا دے. اللہ کے رسول نے درخت کو حکم دیا, درخت چلا جا. درخت جاتا ہے اور بالکل کیسا گیا؟ پلٹ کر سیٹ دکھاتے نہیں, ویسے الٹا لوٹا. جس طریقے سے انسان جاتا ہے گویا درخت کو بھی معلوم ہے نبی آخر الزمان ہے. غرض یہ کہ درخت ویسے ہی گیا اور جا کر کے اپنی جگہ پر لگ گیا. اصحاب رسول فرماتے ہیں ہم اس درخت کے پاس گئے, جانے کے بعد ہم نے دیکھا تو گویا درخت کی جڑیں یوں معلوم ہو رہی تھی کہ صدیوں سے یہ درخت اپنی جگہ سے نہیں نکلا ہے. غرض یہ کہ اور آگے بڑھے, اسی درخت کی جگہ پر اہل محبت نے ایک مسجد بنائی تھی جس مسجد کا نام تھا مسجد شجرہ, اور وہاں پر برکت کے لیے حجاج کرام جا کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. مسجد شجرہ کے نام سے وہاں پر مسجد بن گئی اور حجاج کرام جب بھی جا رہے ہیں برکت حاصل کر رہے ہیں. سن 84 تک 1984 تک وہ مسجد باقی رہی. 1984 کے بعد جو ہے ان ظالموں نے اس مسجد کو بھی ختم کر ڈالا, اس لیے کہ جب بھی حجاج کرام آئیں گے اس جگہ پر تعظیم کے لیے اور ادب حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں گے, اور یہ انہیں قبول نہیں اور اس کے وہ قائم نہیں. گویا مسجد شجرہ جو حجاج کرام ہمارے بزرگان دین گئے ہیں, حضور اشرف العلماء مفتی اعظم مہاراج نے فرمایا کہ میں 1984 میں نے پہلا حج کیا, اور 1984 میں جب میں نے پہلا حج کیا تو وہ مسجد شجرہ وہاں پر موجود تھی. اس کے بعد حضور اشرف العلماء فرماتے ہیں اس کے بعد میں گیا تو ظالموں نے مسجد کو ختم کر دیا. میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزات نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. فرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں اکثر جو ہے اسکول میں یہ باتیں ہوا کرتی ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا ارے تم تو نبی کو نور مانتے ہو, تو اس نے کہا نبی کو نور بھی مانتے اور بشر بھی مانتے ہیں. اس نے کہا کہ صرف نور مانو یا صرف بشر مانو. اسٹوڈنٹ میں بات چل رہی. اب وہ اسٹوڈنٹ اس قابل نہیں تھا کہ گفتگو کر سکے. بہرکیف جو ہے جس عالم کا اس نے سہارا لیا اس نے جو ہے اس سے مقابلہ کیا. تو ہم ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے نبی نورانی نوری بشر ہے, بشر بھی ہے نور بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے نبی کو بشری لباس میں جو ہے مبعوث نہ کرتا تو آج ہمیں طریقے کون بتلاتا؟ اگر بشری جو ہے لباس میں اللہ کے رسول جلوہ فرما نہ ہوتے آج ہمیں توحید کا پرچم جو ہم جس پرچم کے تلے ہم ہیں وہ ہمیں کون بتلاتا؟ فرض یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے بشر بھی بنایا ہے اور نور بھی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بشر کا بھی ذکر اور نور کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو دیکھا, ابن اللہ کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ نے تو نبی آخر الزمان کو سراپا معجزہ دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. اے نبی آج کے معجزات کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے آپ کی شان میں بھی اس طرح کے الفاظ نہ کہہ دے, لہذا کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اور اہل
علم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا آپ کہہ دیجیے میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اہل علم فرماتے ہیں ایک اللہ کے رسول نے کب فرمایا؟ اہل علم فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں اور نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں. نمرود نے کہا تھا اے ابراہیم خلیل اللہ میں رب ہوں. اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اس کے سامنے دلیلیں پیش کی ایک دلیل پیش کی پھر دلیل پیش کی پھر دلیل پیش کی یہاں تک کہ جس دلیل کو ابراہیم خلیل اللہ پیش کر رہے ہیں ایک دلیل ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کی میرا رب وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو بلایا اسے رہا کر دیا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب موت دیتا ہے. اس نے قیدی کو بلایا اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے کہا ہے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا قرآن فرماتا جس کا مفہوم یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے نمرود سن اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سن میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال مشرق میں ڈبو. اب کئی لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے اس قول کی روشنی میں نبی کو خدا نہ کہہ دے. کیا آپ نے نہیں سنا سورج ڈوب گیا تھا نبی آخر الزمانے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکالا. ابراہیم خلیل اللہ کے قول کی روشنی میں لوگ نبی آخر الزمان کو خدا نہ کہے اس لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا اے حبیب آپ کہہ دیجیے ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.